بھاوت ہو دیگر معززین مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی اسپیکرز آئے ہیں اور آگے جتنے بھی اسپیکرز آئیں گے ان میں سے سب سے جونیئر موسٹ میں ہوں اور سینئر موسٹ لاٹ جو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ چکی ہے، اس پہ لکھ چکی ہے اور سالہ سال اس پہ اپنی ریسرچ کر چکی ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اس لیے میرے لیے یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے کہ تمام اساتذہ اور سینئر ہمارے خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے اور ان پہ کام کرنے والے لوگ میرے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر بات کر سکوں۔ پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کو، ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی، جنہوں نے 22 سال کا ایک طویل گیپ ہے جس میں انفارچونیٹلی خواجہ صاحب سے ریلیٹڈ یہاں پر کوئی تقریب نہ ہو سکی، اس کو انہوں نے فل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہی از the one who walks the talk، یعنی جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ادروائز ہمارے یہاں صورتحال یوں رہتی ہے کہ ہم سب لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور خیالات بناتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ یوں ہو جائے تو وہ ہوگا، اور اگر کوئی فریق پہ کام کرے، اگر کوئی تصوف کا پرچار کرے، اگر اور مگر، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑے شارٹ ٹائم میں خواجہ فرید یونیورسٹی کو بھی بہت ایک کم سے کم عرصے کے اندر منظم یونیورسٹی اور بڑی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے اس کو آئے، اور یہاں اسلامی یونیورسٹی میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور اسی طرح یہ اپنے مشن پہ گامزن رہیں۔ دوستو، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت طویل گفتگو ہوئی ہے اور سارے ہمارے جو اسکالرز اور اساتذہ ہیں انہوں نے اپنا اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے۔ تو میرا عرض یہ ہے کہ فارسی میں کہتے ہیں مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یعنی حضرت مولانا روم کی مثنوی مانوی کا زبان پہلوی یعنی زبان فارسی میں وہ مقام ہے جو قرآن کریم فرقان مجید کا عربی میں ہے۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ دیوان فرید کا سرائکی میں وہ مقام ہے جو مثنوی مانوی کا فارسی میں مقام ہے، اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا سرائکی میں وہ مقام ہے جو مولانا روم کا فارسی میں مقام ہے۔ تو یہ ایک لیگیسی ہے تصوف کے ماننے والوں کی اور تصوف کو بڑھانے والوں کی چلتی آ رہی ہے، اور پیغام دوستو یونیورسل ہے، ایک ہی پیغام ہے جو چلتا آ رہا ہے، ایک ہی میسج ہے جو ملتا آ رہا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ملتی ہے ہمیں بات کہ وَلِلَّهِ مشرق والمغرب، وَلِلَّهِ مشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یعنی آپ مغرب میں دیکھیں یا مشرق میں دیکھیں یا کائنات کے جس طرف دیکھیں، جس ذرے میں دیکھیں تو آپ کو ریفلیکشن آف گاڈ نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر آپ کو کائنات کے ہر حصے میں نظر آئے گا، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی آپ شاعری اٹھائیں تو آپ فرماتے ہیں سمجھ سنجانی غیر نہ جانی، سب صورت عین ظہور، رکھ تصدیق نہ تھی آوارہ، کعبہ قبلہ دیر دوارا، مسجد مندر ہکڑوں۔ اور بے شمار کافیاں ہیں جس میں یہی بات کی جاتی ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ سونے یار کنلدہ ہر جا عین حضور،
اول آخر ظاہر باطن اس دا جان ظہور. تو پھر کہتے ہیں کہ الف لکھو ہم بس وے میاں جی اور کہانی مور نہ بھانی الف گدم دل کھس وے میاں جی. تو استاد محترم قبلہ جتوئی صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری وضاحت فرمائی ہے، لیکن میرا صرف یہ ایک نقطہ نظر ہمیشہ سے رہا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان میں ہم سب سیکشنز جتنے بنا لیں اس میں ہم بیوٹی، لو اور نیچر کی پوائنٹس جتنی الگ کر لیں، لیکن کیونکہ وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ ہے، وننس آف بینگ کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں سب آ جاتا ہے. اس میں نیچر بھی آ جاتی ہے، اس میں محبت بھی آ جاتی ہے، اس میں ہجر بھی آ جاتا ہے، اس میں وصال بھی آ جاتا ہے. تو جب پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی ریفلیکشن ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے، تو پھر ڈفرینسز کی گنجائش نہیں بنتی. پھر ڈسکرمنیشن اور جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لیا ہے، پھر اس کی گنجائش نہیں بنتی. تو خواتین و حضرات، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس فلسفی کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں ریسرچ بھی کرنی ہے، ہمیں خواجہ صاحب کا جو دیوان ہے اس میں ہم نے مزید تحقیق بھی کرنی ہے، اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی بھی ضرور کرنی ہے، اور جتنا کام ہو ظاہر ہے بہت اچھا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں دوستوں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے. کیا ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم دیوان فرید لے کے بیٹھ جائیں اور اس کو تفصیل سے مطالعہ کرتے رہیں، جیسے سید بلال قطب صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو میں دیوان 271 کافیز میں ساری یاد کر کے بیٹھا رہا ہوں اور سنتا رہا ہوں اپنے کالوں سے، وہ بھی کیفیت میں اور میں بھی کیفیت میں. کیا ہمیں یہ عمل کی ضرورت ہے یا ہمیں اس عمل کی ضرورت ہے جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، جس سے ہماری پریزنٹ جنریشن کو فائدہ ہو؟ خواتین و حضرات، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن ہمارے ملک کی حالات اور جو کرنٹ افیئرز ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمیں اس وقت بڑا سیریس ایکسٹرنل تھریٹ ہمارے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایکسٹرنل فورسز جو ہمارے خلاف ہیں وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کی وجہ سے اب وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کی طرف آ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن وارفیئر کا دور ختم، اب فورتھ جنریشن وارفیئر کا دور ہے، یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر. یعنی فزیکلی حملہ نہیں کریں گے بلکہ دشمن ہمیں توڑنے کی کوشش کرے گا، اندرونی طریقے سے ہمیں انٹرنلی توڑا جائے گا، اور اس پہ کام ہو رہا. آپ دیکھیں جس طرح شیعہ سنی حال ہی میں یہ معاملہ ہوا ہے، تو میں نہیں کہتا، یہ میڈیا بتا رہا ہے کہ اس کے اندر شواہد موجود ہیں کہ ایکسٹرنلی جو فورسز ہیں ہمیں پاکستان کو جو توڑنا چاہ رہی ہیں وہ ہر طرح سے توڑنا چاہ رہی ہیں. وہ ہمیں لنگوسٹکلی بھی توڑنا چاہ رہی ہیں، وہ ہمیں جیوگرافکلی بھی توڑنا چاہ رہی ہیں، اور سب سے جو خطرناک کام ہے وہ ہمیں مسلکی بنیاد پہ ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں اب یہ ایک نیریٹو ہے، یعنی فورتھ جنریشن وارفیئر جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ ایک نیریٹو ہے، یعنی ایک فلسفی ہے. اب ایک فلسفی کو ہم نے کاؤنٹر بھی فلسفی سے کرنا ہے، یعنی ایک فلسفہ موجود ہے جس کے تحت ہمیں توڑا جا رہا ہے، توڑنے کی کوشش